बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये वाली वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। और ये मैं बात दावे से कह सकता हूँ कि इस वीडियो में जिस तरह से एनालिसिस अभी होने जा रहा है, शायद ही किसी डिफेंस एक्सपर्ट ने या किसी एनालिस्ट ने इस एंगल से वीडियो बनाकर रशिया और अमेरिका का मवाजना किया हो। ये मवाजना कुछ इस एंगल से मैं करने जा रहा हूँ कि आज तक रूस और अमेरिका ने दुनिया के जिन ममालिक पर हमला किया है, तो वो हमला करने का स्टाइल कैसा था दोनों का, और कौन कौन से वेपन्स इस्तेमाल किए गए, और उन वेपन्स की वजह से सिविलियन पॉपुलेशन को कितना नुकसान पहुंचा, और जो उनके पीक पॉइंट टारगेट थे वो कितने न्यूट्रलाइज हो सके। तो चलिए, सबसे पहले 9/11 के वाक़े के बाद यूएसए की जानिब से जो पहला टारगेट था अफ़गानिस्तान, उस पर किस तर्ज से अटैक किया गया और कौन कौन से वेपन्स यूज़ किए गए, उसका हम जायज़ा लेते हैं। तो नंबर 1 पर अफ़गानिस्तान आता है। जब अफ़गानिस्तान पर अमेरिका ने हमला किया, तो ये हमला शुरू में दो तरह से था। पहले तो अमेरिका ने, यूएसए ने अफ़गानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स किए, और उन एयर स्ट्राइक्स में B-52 बॉम्बर्स ने हिस्सा लिया। और ये बॉम्बर्स इतने ख़तरनाक थे कि उन्होंने हज़ारों सैकड़ों की तादाद में क्लस्टर बम्स और इस तरह का जो ममनुआ असलहा है या दूसरे अनगाइडेड रॉकेट्स की बारिश की कंधार शहर पर, मूसल पर, तोरा बोरा की पहाड़ियों पर, और हत्ता कि अफ़गानिस्तान के ऊपर इन्होंने मदर ऑफ ऑल बम्स भी फेंका, जो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 50,000 पाउंड्स के करीब वजनी बम था। और इतने इतने हैवी बम्स इन्होंने पहाड़ों के ऊपर फेंके कि पूरे के पूरे पहाड़ ही रेजा रेजा हो गए, और पूरे पूरे गार इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिए। फिर जो अमेरिकन नेवी थी, उसने क्रूज़ मिसाइलों की बारिश की अफ़गानिस्तान के ऊपर, जिससे सिविलियन पॉपुलेशन के मरने वालों की तादाद लाखों में चली गई। और आप माजूर अफराद का तो अंदाज़ा ही नहीं कर सकते, करोड़ों की तादाद में अफ़गानिस्तान की आबादी माजूर है, जंग से मुतासरा है, या वो किसी टांग, बाजू या सर की चोट में इस तरह से शदीद ज़ख्मी है और अपनी ज़िंदगी के मामूलात में हिस्सा लेने से बिल्कुल कासर है। तो अमेरिका का ये एक स्टाइल था कि वो तीन अतराफ से अटैक नहीं करता था। फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपनी एयर रेड्स को इस्तेमाल करता था, नेटो के जहाज़ों की मदद से वो अपनी पहले एयर जो पावर थी उसको यूज़ करते हुए दूसरे मुल्क का सत्यानाश कर देता था। फिर सेकेंडली वो नेवल अटैक्स करता था। अमेरिका का बहरी बेड़ा समुंदर में करीब आ जाता उस मुल्क के, और क्रूज़ मिसाइलों की बारिश करके उस मुल्क को तबाह बर्बाद करता। और पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज़ करने के लिए भी अमेरिका ने पूछा था कि अमेरिका के क्रूज़ मिसाइल पाकिस्तान के रास्ते से अफ़गानिस्तान पर जाके गिरेंगे। वो एक अलहदा पॉलिटिकल मैटर है, वो मैं उस पर अभी कमेंट नहीं करना चाह रहा। मैं बस ये बात जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा था कि अमेरिका का बड़ा तबाहकुन स्टाइल है हमला करने का। दूसरी बारी आ गई इराक़ की। तो इराक़ पर जब हमला किया गया, तो इराक़ के जिस तरह से शहर थे मूसल, बसरा, बगदाद, उनके ऊपर हज़ारों की तादाद में क्रूज़ मिसाइल फेंके गए। उसी तर्ज पर क्लस्टर बमिंग की गई। लेकिन इराक़ के केस में एक चीज़ डिफरेंट है कि इराक़ के ऊपर आलमी सतह पर ह्यूमन राइट्स ने जो बम्स बैन किए हुए हैं, जिनमें यूरेनियम डेप्लीटेड राउंड्स हैं, यानी वो वाले आर्टिलरी रॉकेट्स जिनके अंदर यूरेनियम भरी होती है, जो कि आप मिनी एटम कह सकते हैं जिन्हें, वो वाले बम्स भी इराक़ पर इस्तेमाल किए गए। और इराक़ की भी सेम तरीके से पॉपुलेशन का कत्लेआम किया गया, और वहाँ भी लाखों की तादाद में लोग मारे गए। सद्दाम हुसैन से केमिकल या बायोलॉजिकल जो वेपन्स थे वो बरामद हुए या नहीं हुए, वो भी अलहदा मैटर है, एक सेपरेट बहस है, उसमें हम नहीं जाना चाह रहे। तो ये क्लस्टर बम्स का अगर हम जिक्र करें, क्लस्टर बम्स की हैवी तादाद अमेरिका ने इस्तेमाल की अफ़गानिस्तान और इराक़ वॉर में। क्लस्टर बम क्या होता है? क्लस्टर बम जब गिरता है तो ये, इसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी नहीं होती, ये सिविलियन पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा टारगेट करता है। और गूगल पे मैंने अभी एक स्टडी देखी है, उसके मुताबिक 87% सिविलियन पॉपुलेशन क्लस्टर बम्स का शिकार होकर मौत की वादी में चली जाती है। तो ह्यूमन राइट्स की तरफ से क्लस्टर बमिंग बैन होने के बावजूद भी यूएसए ने अफ़गानिस्तान, इराक़ पर
بے جا اور بے پناہ کلسٹر بمنگ کی، اس کے علاوہ یورینیم ڈپلیٹڈ راؤنڈز وہاں پر پھینکے، اور اگلا جو خطرناک ویپن عراق پر استعمال کیا وائٹ فاسفورس تھی۔ وائٹ فاسفورس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آسمان سے بارش کی طرح آگ گرتی ہے اور نیچے جتنی بھی مخلوق ہوتی ہے، جتنی بھی لائف ہوتی ہے زمین پر، اس کو جلا کر بسم کر دیتی ہے۔ تو وائٹ فاسفورس والے بم جو تھے وہ بھی بین تھے، لیکن انہیں بھی عراق اور افغانستان وار میں تسلی کے ساتھ استعمال کیا گیا اور وحشیانہ طور پر استعمال کیا گیا۔ بلیک واٹر کے نام سے بدنام زمانہ آرگنائزیشن امریکہ کی، اس نے کئی بچوں کو جا کر ان کا مرڈر کر دیا اور ان کے اوپر فائر کھولا، جو کہ آن دا ریکارڈ ہے دنیا کے سامنے۔ پھر امریکہ نے لیبیا کے اوپر قذافی کی گورنمنٹ کے خلاف اٹیک کیا، اور قذافی کی گورنمنٹ کو گرانے کے لیے نیٹو نے 26,500 ریڈز کیے، اور ان ریڈز کے دوران بے پناہ جانی اور مالی نقصان ہوا اور پورے ملک کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا، اور لینڈ مائنز بچھائی گئیں۔ افغانستان میں بھی، عراق میں بھی لینڈ مائنز بچھائی گئیں، جو اتنی خطرناک تھی کہ ان کے اوپر بھی پاؤں آنے کی وجہ سے کئی لوگ جان سے جاتے رہے، اور سویلین پاپولیشن کا نقصان تھاؤزنڈز کی صورت میں ہوا۔ آخر میں ہم سیریا کا کیس دیکھتے ہیں۔ سیریا کے اوپر جب نیٹو فورسز نے اور یو ایس اے نے اٹیک کیا تو سیریا کو تینوں اطراف سے ایک دم بمبارڈمنٹ کا سامنا کرنا پڑا، ایئر سٹرائکس کیے گئے، کوئی بھی ایسا مارٹر اور آرٹلری شیل نہیں ہے جو اس پر یوز نہیں کیا گیا۔ آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں، وہ والے ویپنز دیکھیں جو ان ممالک پر نیٹو اور امریکہ نے فائر کیے، جن کو ٹیسٹ کیا اور جن کو اسٹڈی کیا گیا فائر کرنے کے بعد کہ یہ کس طرح سے ٹارگٹ کرتے ہیں اور ہمارے اہداف کو کس طرح سے نشانہ بناتے ہیں، اور کئی ملین لوگوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اگر آپ ایگریگیٹ نکالیں تو 2000 سے لے کر 2020 تک جو یو ایس اے نے، چاہے وہ آئسس کے خلاف جنگ لڑی ہے، سیریا میں ویپنز کے خلاف وہاں کی گورنمنٹ کے خلاف جنگ لڑی ہے، لیبیا میں جنگ کی گئی ہے، عراق میں جنگ ہوئی ہے، افغانستان میں جنگ ہوئی ہے، جسے بھی آپ اسٹڈی کریں تو سویلین پاپولیشن کا نقصان کئی لاکھ میں چلا جاتا ہے۔ اب تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ ایشیا نے حالیہ کچھ دنوں میں یوکرائن پر اٹیک کیا ہے، اور اتنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنٹرولڈ اٹیک تھا کہ انہوں نے SU-25 جیسے جو نارمل اور پرانے جیٹس ہیں انہیں کلوز ایئر سپورٹ کے لیے استعمال کیا، ٹینکس کو استعمال کیا، اور بھاری جانی اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشینری کا نقصان برداشت کیا رشیا نے، بجائے اس کے کہ وہ ایک زبردست قسم کا جدید ترین طیاروں اور میزلز کے ساتھ حملہ کرتے اور سویلین پاپولیشن کا جانی نقصان ہزاروں کی تعداد میں کر دیتے، انہوں نے صرف ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بنایا، ایئر فیلڈز کو نشانہ بنایا، ان کی جو پورٹس تھی، سی پورٹس، ان کو نشانہ بنایا، یعنی بیسیکلی انہوں نے گورنمنٹ کو ٹارگٹ کیا، اور وہاں پر تقریباً 30 ٹن خوراک رشیا نے تقسیم کی، پانی تقسیم کیا سویلین پاپولیشن میں۔ امریکہ کو کسی ایک جنگ میں بھی خیال نہیں آیا کہ سول پاپولیشن کی بھی سپورٹ ہوتی ہے، انہیں فرسٹ ایڈ مہیا کی جاتی ہے یا میڈیکل سپلائز ہوتی ہیں ڈیورنگ دا وار۔ تو نیٹو فورسز نے ایک طرف جو جنگ لڑی ہے، آپ اس کے اثرات دیکھیں، اس کا نیگیٹو امپیکٹ دیکھیں، اس کے آپ سویلین لاسز دیکھیں، تو وہ ایز کمپیئر ٹو رشین سٹائل آف وار کئی گنا زیادہ بنتے ہیں۔ رشیا کے جو اخراجات ہیں جنگ کے اوپر، وہ امریکہ اور نیٹو کے اخراجات کا کچھ فیصد بنتے ہیں، اور جو اچیومنٹس ہیں رشیا کی وہ کافی زیادہ ہیں امریکہ کے مقابلے میں۔ سویلین پاپولیشن کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، بڑا کنٹرولڈ اٹیک ہے رشیا کا یوکرائن کے اوپر، اور جن علاقوں پر وہ قبضہ کر رہے ہیں وہ سویلین پاپولیشن کو بڑا اچھا سپورٹ کر رہے ہیں، وہ خوراک دے رہے ہیں، میڈیکل سپلائز دے رہے ہیں، اور اس طرح سے کوئی وحشیانہ تشدد دیکھنے میں نہیں آیا رشیا کی طرف سے، جس طرح کا نیٹو فورسز نے اور جس طرح کا یو ایس میرینز نے یا یو ایس کارپس نے یا یو ایس کمانڈوز نے جس طرح کے آپریشن کیے اور سویلین پاپولیشن کو بھی ساتھ ہی رگڑ دیا، تو وہ والی چیز ہمیں یوکرائن وار میں نظر نہیں آئی۔ پراپیگیٹ تو بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، لیکن دوسرے اینڈ پہ برما میں بھی ایک کیس ہوا تھا جہاں پر ہزاروں مسلمانوں کو ذبح کر دیا گیا، تو آپ نے برما کے کیس میں اتنا زیادہ پراپیگیٹ نہیں کیا، اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا میڈیا پہ جتنا آپ یوکرائن کو کر رہے ہیں۔ تو آج کے زمانے میں اگر آپ نے دنیا کا بیلنس برقرار رکھنا ہے
تو آپ کو برما جیسے ممالک پر بربریت پر بھی اپنی آواز بلند کرنا پڑے گی، اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے ایشوز پر بھی آپ وائس ریز کریں. جس طرح ابھی آپ شعور کی مہم پھیلا رہے ہیں اور آپ 5th جنریشن وار لڑ رہے ہیں رشیا کے خلاف، تو جب آپ اس طرح کے کمزور لوگوں کو ظلم کا نشانہ بنتے ہوئے دیکھتے ہیں، کشمیر کے لوگوں کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ ان پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، ان کا دانہ پانی بند ہے 3 سال سے، وہاں پر لاک ڈاؤن ہے، وہ زندگی کی ہر سہولت سے محروم ہے، انہیں تعلیم، صحت، روزگار، ہر طرح کے انٹرنیٹ کنیکشنز اور روزمرہ کی ضروریات سے، میڈیکل سپلائیز سے، صحت کی سہولت سے، سیر و تفریح سے، ہر طرح کی دنیا کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ضرورت ہے انسانی زندگی کے لیے، اس سے انہیں محروم رکھا گیا ہے. وہاں بھی اسی طرح یوکرائن کی طرز پر آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ویڈیو اس لیے لمبی ہو گئی ہے اور تھوڑی کمپریہنسو ہے. میں ساری چیزوں کا احاطہ کرنا چاہ رہا تھا اسی ویڈیو میں، کیونکہ یوکرائن پر پہلے بھی میں 2 ویڈیوز تفصیلی طور پر اپلوڈ کر چکا ہوں، اور یہ ڈیٹیل ویڈیو تیسری ہے. تو آپ پچھلی ویڈیوز بھی دیکھیں، میں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ چیزوں کو ڈسکس کیا ہے، مگر یہ بیسک ایک ڈیفرنس تھا رشیا کے اٹیک کرنے میں اور یو ایس اے کے اٹیک کرنے میں، کہ دونوں میں بہت زیادہ لحاظ ہے، سویرین پاپولیشن کے ساتھ نرمی کا برتاؤ ہے، ایک پیسفل طریقہ ہے. اگر انہوں نے انویٹ کیا ہے ٹھیک ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، ہم رشیا کی فیور نہیں کر رہے، ہم کسی بھی قسم کی انویژن کے خلاف ہیں، کسی بھی قسم کی جارحیت کے خلاف ہیں، کسی بھی قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حد بندی کو توڑنے کے خلاف ہیں، حد سے تجاوز کرنے کے تو خلاف ہیں. لیکن ایک طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی اور ملک جب دوسرے ملک پر اٹیک کرتا ہے تو وہ کیسا جارحانہ اور ظالمانہ رویہ اپناتا ہے، اور جب انہی کا ہی کوئی اپوننٹ ان کے اپنے گروپ ممبرز کے خلاف کوئی انویڈ کرتا ہے تو وہ بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولائٹ مینر میں آپ وہ ہاتھ ہلکا رکھ کے وہ آگے بڑھتا ہے، لیکن اس کو میڈیا پر بہت زیادہ رگڑا لگایا جاتا ہے. تو آپ کو اپنا آپ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اور اپنی فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے، خود کو بھی بہتر کریں اور دوسروں کے خلاف نرم آپ گوشہ اپنائیں اور اپنی غلطیوں کو بھی سیدھا کریں، ان پر بھی غور و خوض کریں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور کامنٹ کیجیے گا. چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی ضرور کر لیں. مجھے دیجیے اجازت، ایک اور نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.